خواجہ صاحب، آج وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ساتھ دورہ کیا، قطری قیادت سے ملاقات بھی کی، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ جو اعلامیہ آیا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کے مطابق اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ اب قطری وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک فوری ریجنل رد عمل آنا چاہیے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نہیں نکالا حماس کو تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا طے پایا، کیا بات ہوئی وہاں؟ دیکھیے، میں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس کی بھی میں جتنی تفصیل بتا سکتا ہوں وہ میں بتاؤں گا، لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے طالبان جو ہیں، یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، طالبان کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا، امریکہ نے لا کے بسایا۔ طالبان کی جو لیڈرشپ، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا ایک جو سلسلہ تھا طالبان کے ساتھ گفت و شنید کا، وہ دوحہ میں ہوتا تھا، یعنی افغانستان سے طالبان کا وفد جاتا تھا، وہاں پہ بات چیت تھی، ملا وہ کیا تھے، برادر شرادری سارے جو ہے، اور وہ بھی جو ہے حماس کو بھی ان کا جو پولیٹیکل ونگ تھا ان کو بھی امریکہ نے یہاں پہ لا کے بسایا۔ یہ دس واز ناٹ انیشیٹو جو قطر کا انیشیٹو نہیں تھا، یہ ایک امریکن انیشیٹو تھا ان کو لا کے بسانا۔ اور اب امریکن کا سب سے بڑا اتحادی دنیا میں جس کا نام اسرائیل ہے، وہ ان لوگوں کو شہید کر کے، ان کے دفاتر پہ اٹیک کر کے، ان کی ریزیڈنسز کو اٹیک کر کے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہو رہا ہے کہ کسی قسم کے ہم جو پاسبلٹی ہے ان کو کمپلیٹلی ایکسٹنگوش کر دیا جائے، اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے، اور تباہی کمپلیٹ جو ہے ڈسٹرکشن کر کے اس کے بعد جو ہے اسرائیل کی جو ہے شرائط کے اوپر جو ہے کوئی اس کا ایک آؤٹ کم نکالا جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اب یہ چیز انڈرسٹینڈنگ جو ہے میرا امپریشن ہے کہ عرب ممالک کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ یہ اسرائیل اول اور آخر ترجیح جو ہے امریکہ کی وہ اسرائیل ہے۔ یہ سلسلہ 2002-2003 سے چلا، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی ریاست جو ہے وہ فال ہوتی رہی اسرائیل کی فرمائش کے اوپر جو ہے۔ اور اب سمپلی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں 5-6 ممالک جو ہیں ان پہ اٹیک ہو چکا ہے، عرب ممالک پہ، ایران کا بھی اٹیک ہوا، یمن پہ اٹیک ہوا، قطر پہ اٹیک ہوا، اسی طرح لیبنان پہ اٹیک ہوا، میں گنتے جائیں آپ کے سامنے، شام پہ اٹیک ہوا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ مسلم امہ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج فلاں کی باری ہے، یہ تو کل فلاں کی باری ہے۔ حسب آپ نے کل ہمارے پروگرام میں بھی یہ بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بیان میں یقین دلائیں قطر کو کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، اور اسرائیلی وزیر اعظم پھر دھمکی دیں کہ دوبارہ بھی ہوگا، اور ایک پیٹرن سا ہے کہ امریکی اخباروں میں اور اسرائیلی اخباروں میں آتا ہے کہ جی ٹرمپ بڑے ناراض ہوئے ہیں نیتن یاہو سے، مگر نیتن یاہو پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پیٹرن کیا وہاں قطر میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیا امریکہ کی آشیرواد سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کی ناراضگی کافی نہیں ہے، امریکہ کا اتحادی ہے قطر، وہاں پہ اس سارے خطے کے اندر سب سے بڑا امریکن بیس ہے، ان کو قطر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے تو سمجھ آپ کی یا میری یا اور لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ چیز لکھی پڑی چیز ہے کہ سب سے، اور ابھی جو ادھر جو دورہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ دورہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ساری کی آپشن جو ہیں 1 by 1 کلوز ہو رہی ہیں کہ یہ وے نیتن یاہو اگر آج امن ہو جائے نا، نیتن یاہو ایک دن کے لیے اقتدار میں نہیں رہ سکتا، ایک دن کے لیے اقتدار میں نہیں۔ دس از ان ہز پرسنل انٹرسٹ کہ وہ جنگ جاری رکھے، کیونکہ جنگ جاری رہے گی، یہ دہشت گردی اسرائیل کی جاری رہے گی، اس کا اقتدار جو ہے
چلتا رہے گا. the moment he falls from power he's gone, he's finished politically. میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کے اندر جو ہے. اور ظاہر اس ساری صورتحال میں قطر میں غم و غصہ کتنا تھا، اور آپ کو کیا کوئی اسٹریٹجی بنتی نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟ they feel cheated and they feel کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے. they feel cheated, the whole Arab world feels cheated. اللہ تعالیٰ ہمیں میں نے تو کل بھی آپ کے پروگرام پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے ریئلائزیشن کریں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنی ہے. یہ ہمارے لیے کسی نے نہیں لڑنی. سب تو اس ساری صورتحال میں جب بات ہوتی ہے کہ رسپانس دیا جائے یا پھر اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے، کیا یہ کنسرن بھی وہاں محسوس ہوا آپ کو ملاقات میں کہ اسرائیل کے عزائم فلسطین سے آگے کے ہیں؟ جی بالکل یہ ادھر احساس جو ہے it has dawned upon them کہ یہ جو it is not going to finish with Palestine only. So اللہ تعالیٰ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن یہ بالکل اس یہاں ہو رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی میں کوئی اس کی حکمت ہے. ہوتا ہے کہ وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کنوے، کیا فطرت جو ہے یا قدرت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے، مسلمانوں کو کیا کنوے کر رہی ہے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم اس کے خطا کار ہیں، ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے. ہمیں بالکل پڑھنا چاہیے، مسلطوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ضرور آئے گا. میں نے کل بھی کہا تھا ضرور آئے گا، اس کی بات مانیں. اور کیا کوئی ایک فوری ریجنل رد عمل کی جب بات کرتے ہیں قطر کے وزیر اعظم، تو کیا آنے والے دنوں میں اس کی توقع ہے کہ تمام عرب ممالک ایک متفقہ کوئی رد عمل دیں اس حوالے سے؟ انہوں نے اتوار کو جو ہے مان لی ہے، بلا لی ہے انہوں نے یہ فارن منسٹرز کی جو ہے کانفرنس. سوموار کو جو ہے وہ سمٹ ہے، سارے مسلم ممالک کے وہاں پہ جو لیڈرز ہیں، صدر ہیں یا وزیر اعظم جو بھی ہے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. سمٹ ہے. اب یہ سمٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہنج کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سے کوئی فیصلہ کن جو ہے ایک ریزالو سامنے آنا چاہیے. کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ عربی میں کہتے ہیں شف نہیں ہونا چاہیے. یہ وہاں پہ ایک ریزالو آنا چاہیے، ایک اسٹرانگ ورڈڈ وہاں سے ایک جو ہے الٹیمیٹم جانا چاہیے. سب کو دنیا ساتھ کھڑی ہے آپ کے کاز کے ساتھ. میں آپ کو بالکل 100% مجھے یقین ہے دنیا آپ کے کاز کے ساتھ کھڑی ہے. دن بدن جو ہے اس کی جو ریچ جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، اس کی اسرائیل کی ود ان امریکہ، ود ان یورپ تو جو ہے وہ تو آلموسٹ جو ہے وہ ایلینیٹ ہو گیا ہے. یو کے ابھی ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن یہ they were holding the West as hostage for many decades, maybe a couple of centuries. اور وہ ریلیز ہو رہا ہے ان کے ہاتھ سے. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ناٹ مینی ایئرز اور 2 years اور 3 years. تو فاسٹ فارورڈ ہو رہی ہیں ہر چیزیں جو ہیں. بٹ ڈیسائسونیس شوڈ کم فرام ود ان. ہمارے اندر سے یہ جو ہے ایک فیصلہ کن کردار ہمارا سامنے آنا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ سوموار کو جو ہے مجھے جو وہاں پہ نظر آیا ہے، جو ان کی گفتگو سے نظر آیا ہے، جو دوسرے لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، جو انہوں نے کنوے کیا ہے. ہم جب داخل ہو رہے تھے تو وزیر خارجہ نکل رہے تھے وہاں سے ایجپٹ کے. لیکن ایک ذہن میں ایک بات ضرور رکھنی چاہیے، میں آپ کو بھی کہوں گا، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ہم سب کے جو ہے امریکہ کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں، ان میں کچھ سٹیکس ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے ٹھیک ہے ایک ڈپلومیٹک نارمز ایک ہوتے ہیں، ان کو کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ الٹیمیٹلی اٹ از بیکم این ایگزسٹینشیل سچویشن آف ایشو اور تھریٹ، جس کو اس کے ساتھ وے کرنا چاہیے اس کو.